مرکزی اسلامی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا، فاٹا کے عوام کے ساتھ حکومت مسلسل دھوکہ کر رہی ہے۔ تمام جماعتوں نے فاٹا اصلاحات پر اتفاق کیا ہوا ہے، لیکن یہ قومی سطح پر سیاسی بے حسی ہے اور ایک بہت بڑا غیر جمہوری اور غیر انسانی رویہ ہے کہ فاٹا کے عوام کو سیاسی، انتخابی، جمہوری، آئینی اور عدالتی جو حقوق ملنے چاہیے اس سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح شناختی کارڈ کے مسئلے پر ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وزارت داخلہ وفاقی حکومت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جائز بنیادوں پر جاری شدہ کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہیں انہیں بلاک کریں یا انہیں منسوخ کر کے پاکستان کے شہریوں کو شہری حقوق سے محروم کیا جائے۔ یہ بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ لیاقت بلوچ نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم عدالتوں میں بھی گئے ہیں، ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ بہت ایک نازک کوئی اہم ترین مسئلہ ہے، آئینی نقطہ نظر سے بڑے پیمانے پر عوام کو جمہوری اور انسانی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے اور یہ ان کا حق جو ہے کہ وہ بحال کیا جانا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی سربراہی میں وفاقی حکومت بالکل ایک ناکامی کا نقشہ پیش کر رہی ہے اور پاناما لیکس پر جو عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آیا ہے، ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ حکمران اس کے لیے جو بھی توجیہ پیش کرتے رہیں، لیکن پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کی حیثیت اور ساکھ عملاً ختم ہو گئی ہے۔ لیاقت بلوچ کا مزید کہنا تھا، JIT کی تشکیل جو ہے اس نے حکومت کی جو ایک اخلاقی، اگر واقعتاً جمہوری قدریں مضبوط ہوں تو جمہوری اعتبار سے بھی وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ JIT کی تشکیل اور پھر 60 دنوں میں اس کی رپورٹ آنی ہے تو یہ سیاسی جمہوری حسن ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس منصب سے الگ کر لیں۔ قومی اسمبلی میں ان کے پاس اکثریت ہے، وہ کسی اور کو بھی وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی موجودگی میں بہرحال پاکستان کی حکومت کی عالمی ساکھ بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties.